السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ آج ایک چھوٹا سا میں ویڈیو بنا رہی ہوں، بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا دل مطلب مجھ سے نا رہا نہیں کیا، میں نے کہا میں ضرور ویڈیو بناؤں گی اس پہ، بے شک ایک لوگ دیکھے، دو لوگ دیکھے، انف۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل ہر جگہ سوشل میڈیا، آپ جو بھی آپ کھولو سوشل میڈیا میں، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، جو کچھ کھولو، اسنیپ چیٹ، وہاں پہ آپ کو یہی نیوز دیکھنے کو ملے گا۔ رجب بٹ نے اپنی وائف ایمان کو جو ہے وہ ڈائیورس کے پیپرز ان کے گھر بھیج دیا۔ میں آپ لوگوں کو نا ایک چیز بتاتی ہوں، دیکھیں انسان جو ہے نا اگر چاہے، ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسپیشلی مرد کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، مرد گھر سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ یہ کس طرح کا گھٹیا ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکا ہے، آپ اگر اس کے ولاگز دیکھیں نا، میں نے بہت پہلے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، ایک ٹائم پہ میں اس کی بڑی کریزی فین تھی جب یہ لوگ گلگت بلتستان یا اسکردو آئے تھے کہیں پہ، تو میں بڑا مطلب کوشش کر رہی تھی کہ یہ لوگ نا، مطلب میں بھی وہاں پہ تھی تو میں بڑا کوشش کر رہی تھی میری ان سے ملاقات ہو جائے، غزل سے ہو جائے، اور شکر خدا کا کہ مجھے ان کی منحوس شکلیں کئی دور دور تک نظر نہیں آیا، ورنہ اب تک میرے زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں صحبت پڑا ہوتا برائی کا۔ دیکھیں جو رجب کی ماں ہے نا، جو کہ بہت ہی نیاز کرواتی ہے، جو بہت خود کو جو ہے کٹر مسلمان، بہت ہی خود کو کوئی ایسا شو کرتی ہے کہ دنیا میں اس کے علاوہ جو ہے کسی کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ کوئی اتنی سلیقہ مند، مطلب شی از ٹوٹلی ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ اگر رجب کی ماں چاہے، سب کو پتہ ہے رجب صرف دو لوگوں کی باتیں سنتا ہے، صرف دو لوگوں کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، واش روم جانے کے لیے بھی اگر اس کو کسی کو بتانا یا پوچھنا ہے تو وہ ایک اس کی اماں جی اور دوسری ان کی ڈاکٹر بہن غزل، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ دونوں عورتیں چاہتے نا تو یہ لوگ ضرور ایمان کو واپس لے کے آ سکتے تھے، یہ رجب کو کسی بھی طرح پیار سے، زبردستی، مجبوری، کچھ بھی کر کے یہ ان کا گھر بچا سکتے تھے، لیکن کیسے بچاتے؟ سارا جو ایک فساد تھا، جو یہ ڈرامہ تھا، جو سب کچھ تھا، یہ انہی لوگوں کا تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ سب سے پہلے یہ چیز کیسے سوشل میڈیا پہ آیا؟ جو ایک موٹی سی بالکل کرل بال والی خاتون ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کون ہے، جو یوں مطلب پیسے پھینکا جاتے ہے، وہ گانا گاتی ہے، قوالی گاتی ہے، وہ پیسے اٹھاتی، آئی ڈونٹ نو، سکینہ سم تھنگ۔ اس نے جب فرسٹ ٹائم انٹرویو کسی پوڈ کاسٹ میں ایمان کے بارے میں بات کی نا، وہ مطلب وہ کسی کو بھی وہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں بتا رہی ہے کسی کے گھر کے معاملات کو، یہ کیوں فیس بک پہ لے کے آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب تلخیاں شروع ہوئی، جب ناراضگیاں شروع ہوئی، جب رجب کی ماں اور بہن کو پتہ چلا کہ یار اس چیز سے تو ایمان کے بھائی کو بہت غصہ آیا، ایمان کی ماں کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے اس کے بعد بجائے کہ اس فتنہ عورت سے تھوڑا سا فاصلہ رکھے، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ہر نیاز پہ، ہر دعوت پہ لے جانا شروع کیا، مطلب دکھایا ایمان کو کہ بھئی اس نے تمہاری بدنامی کی، تمہاری بےزتی کی سوشل میڈیا پہ، اب ہمارے لیے یہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی اور خاندانی ماں ہوتی نا، کوئی نسلی ماں ہوتی، کوئی عورت ہوتی، تو وہ کیا کرتی، وہ بولتی بہن تمہاری وجہ سے، تمہارے ایک انٹرویو کی وجہ سے میرا گھر خراب ہونے جا رہا ہے، مہربانی کر کے نہ ایسی چیزیں ڈسکس کرو، اور نہ اس کو اپنے ساتھ اتنا رکھتے، تھوڑا سا اسپیس دیتے، لیکن نہیں بھائی۔ اور غزل جو مطلب اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ اپنے بھائی کے دوستوں کو بتا رہی ہے کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ کوئی تھرڈ بندہ آئے تو وہ مجھ سے موٹیویشن لے، موٹیویشن، اور تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، موٹیویشن تمہاری شکل دیکھ کے بندہ کیا موٹیویشن ہی تم سے دور بھاگے۔ اور ہر دن، ہر ویڈیو، ہر چیز میں غزل اپنے بھائی کے گھر پہ ہے، ہر چیز پہ متبر بننے کی کوشش کرنا، خود ہی ڈیسیجنز لینا، خود کو مطلب بالکل کوئی ایک نہیں ہوتا، ہر چیز کی یہ گھر، یہ فیملی میرے دم سے، میں فیصلہ کرنے والی لڑکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی اب تمہیں شکل سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ اور غزل جو ہے وہ اس ٹائم جب رجب باہر سے یو کے سے کہیں سے پتہ نہیں اچانک آیا تھا، رات کو ان کو سرپرائز دیا تھا، تو اس ٹائم پوری فیملی جمع تھی، سب آئے ہوئے تھے، خالہ شالہ سب آئے تھے، لیکن ایمان نہیں تھی۔ اور پھر اس ٹائم غزل رجب کو بتا رہی ہے کہ اصل میں ہمیں آپ کے بلاگ سے پتہ چلا نا، تو ایمان نے بلاگ نہیں دیکھا ہوگا، جبکہ دوسرے بلاگ میں غزل خود بولتی ہے کہ جب رجب بھائی نے نا مجھے بتایا کہ اس طرح ہی ماما ابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایک نمبر کی فتنہ، ایک نمبر کی چالاک، ایک نمبر کی میسنی عورت ہے یہ غزل، اور اس سے بھی بڑی اس کی ماں، کیونکہ یہ دونوں چاہتے نا تو یہ لوگ کیوان کا احساس کر کے، یہ لوگ اس چیز کا احساس کرتے کہ ایمان
کے والد نہیں ہے, اس کا بھائی بھی اتنا کوئی بڑا نہیں ہے. اگر بھائی ابھی کچھ بول رہا ہے, کل کو وہ بھی, اگر اس نے کچھ زیادہ بولا ہے, کل کو وہ بھی پچھتائے گا جب اس کو چیزیں سمجھ آئیں گی. جب اس کی شادی کسی سے ہوگی, وہ یہ سینسٹیو رشتوں کو, سینسٹیو معاملات کو جب وہ سمجھے گا, تو کہیں نہ کہیں وہ بھی افسوس کرے گا کہ میں نے بھی کچھ زیادہ بولا ہے, مجھے نہیں انوالو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. جہاں سے ان کو کوئی لائٹ ملا کہ ادھر سے ہم لوگ پکڑ کے گھر توڑ سکتے ہیں, اس کو انہوں نے ربڑ کی طرح کھینچا. ٹھیک ہے. اور مجھے اتنا برا لگ رہا ہے ایمان کے لیے کہ پتہ نہیں اس نے کیسے ان جاہلوں کو برداشت کیا ہوگا. اس نے کیسے ایک دن, اگر ایک سال میں 1 مہینہ بھی رہی ہے نا, بہت بڑی بات ہے. ایسے جاہل, ایسے عجیب ہی طرح کے مخلوق ہے بھائی. یہ پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے. اور ابھی ریسنٹلی رجب کا کوئی دوست ہے جہانگیر, جس نے نکاح نامے پہ سائن کیا ہے, جس کی 2 بیٹیاں ہیں. اب دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے نصیب میں کل کو یہی پیپر آنے والا ہے انشاءاللہ. وہ بعد میں وہ ایک ویڈیو بنا رہا ہے کہ یہ تو ایک پہلا نوٹس ہے, اگر چاہے تو, اگر ذرا سا بھی عقل ہو تو پھر چیزیں سنبھالی جا سکتی ہے. مطلب رجب نے ان چھچورے گھٹیا چھپری لڑکوں کو بھی حق دیا تھا کہ جو بولنا ہے میری وائف کے بارے میں, تم لوگ جتنا ذلیل کرنا ہے کرو. تو یہ ہے, مطلب یہ ہے ان کا کیلیبر, یہ ہے ان کا لیول. ان کے گھر والے چالاک گھٹیا, ان کے دوستوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکے ہیں, دوستوں کا ہر چیز سب کے سامنے ہے. تو اب ان کے گھر میں ایک آئی تھی نا پڑھی لکھی سوبر, جو شاید ان کو ٹریک پہ لا سکتی تھی ایک کر کے, تو اسی کو راستے سے ہٹا دیا. رمضان میں جو مطلب پتہ ہی رمضان کا لحاظ نہیں کیا, خیر اس کو پتہ ہی کیا ہے رمضان کا, لیکن رجب جو ہے وہ بہت پہلے سے دماغ میں اس چیز نے یہ بندے نے پلاننگ کی تھی کہ میں نے چھوڑنا ہے. آپ اس کی ولاگز دیکھو نا, اس نے ہر ایک ولاگ میں ایمان کی بےعزتی کی ہے. اس نے ہر ایک ولاگ میں ایمان کی بےعزتی کی ہے. ایمان جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کیسے مجبور کیا. قسم خدا کی کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو اس کے منہ پہ تھوک کے, اپنے چپل سے مار کے نا, وہ بولتی کہ رہو اپنی ماں کے ساتھ. ابھی رجب کو چاہیے کہ اپنے یہ جو 5-6 دوست ہیں نا, ان میں سے کسی کے ایک کے بہن کے ساتھ شادی کر لے, یا جو موٹی ہے اس کے ساتھ, جس نے اتنا ایمان کو بدنام کیا, ان کے ساتھ کر لے. کیونکہ ویسے ہی آپس میں ساتھ ہوتے تو ساتھ رہے نہ رہے ان کو فرق نہیں پڑے گا. یہ لوگ اس چیز کے نا مطلب عادی ہے, یوز ٹو اٹ ہے کہ یار ٹھیک ہے ایسے ہی لوگ ہیں. تو کوئی سادہ, کوئی شریف, کوئی سوبر لڑکی کبھی بھی رجب کا گھر نہیں بسے گا, کبھی بھی نہیں, جب تک اس کی ماں اور بہن ہے.